محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا 5واں روزہ ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے روزہ کو قبول عطا فرمائے، اور جو لوگ نماز تراویح ادا کرتے ہیں اللہ ان کی تراویح کو قبول عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ: اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کرے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ اس آیت مبارکہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد قریب ہے، وہ سب کی دعا سنتا ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ نمبر 2، دعا قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ اس کے سوال کے مطابق اسے عطا فرما دیتا ہے، یا اس جیسی آنے والی کسی مصیبت کو روک دیتا ہے، یا آخرت کے لیے اس کی دعا کو ذخیرہ بنا کر رکھ دیتا ہے۔ ذخیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو رکھ دیتا ہے تاکہ وہ بعد میں دعا اس کی کام آ جائے۔ لہٰذا دعا خوب یقین کے ساتھ کرنی چاہیے، دعا خوب یقین کے ساتھ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ نمبر 3، سیدھے راستہ پر قائم رہنے کے لیے بندوں سے اللہ کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے اور میری باتوں کو دل سے قبول کرے، یعنی اللہ پر ایمان لائے اور وہ اس بات کو دل سے قبول کرے۔ نمبر 4، قرآن و حدیث میں یہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہر دعا قبول کرتے ہیں، کوئی دعا رد نہیں کرتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہر بندے کو ہر مانگی ہوئی چیز دے دیتے ہیں، یہ بات بندے کی مصلحت کے تابع ہے۔ جیسے کسی کو ایک لوتا بیٹا ہو، بخار میں مبتلا ہو، دوپہر میں کلفی برف بیچنے والا سڑک پر آیا ہو، اس نے ٹن ٹن کی آواز لگائی، لڑکا بے تاب ہو گیا، وہ کلفی کھانے کا عادی ہے، اس نے باپ سے کہا ابو میں کلفی کھاؤں گا، بس باپ اس کا دل نہیں توڑے گا، نوکر کو آواز دے گا جلدی جا کلفی لا، نوکر اس بات کو سن کر وہ غائب ہو جائے گا، لاری والا آگے بڑھ جائے گا، ٹھیلا والا آگے بڑھ جائے گا اور بچہ بھول جائے گا۔ باپ اس کو برف اس وقت دے گا جب ڈاکٹر اجازت دے، کیونکہ باپ کو بچے کی جان سے نہیں کھیلنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کی ہر دعا قبول فرما لیتے ہیں اور مانگی ہوئی چیز اس وقت دیتے ہیں جب بندوں کی مصلحت ہوتی ہے، یعنی اللہ سے دعا کی ہوئی بندوں کو اس وقت ملتا ہے جب اس بندے کی مصلحت ہوتی ہے، ورنہ دعا کو عبادت بنا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے عزیز دوستو، آپ جب بھی دعا کریں بالیقین آپ یہ دعا کریں، آپ دعا میں یہ خیال کریں کہ اللہ ہماری ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جس چیز کے لیے دعا کی جاتی ہے اگر وہ چیز پورا نہیں ہوتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ورنہ دعا کو عبادت بنا کر آپ دعا کر رہے ہیں، اس کو عبادت بنا کر آپ کے نامہ اعمال میں وہ دعا لکھ دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے عزیز دوستو،
دعا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اس ماہ رمضان المبارک میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل میں آپ کو ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے دکھاؤں گا جس میں صدقہ فطر اور زکوٰۃ انسان کو اس ماہ صیام میں کیسے نکالنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو خوب شیئر کرے تاکہ وہ بھی اپنے نامہ اعمال کو درست کر سکے اور اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے دعا کر سکے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے تاکہ ایسا ویڈیو آپ تک پہنچائی جائے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔